हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ा मसला, जब आप घर पर मिर्चें ग्रो करते हैं तो उस पर फ्लावर्स आते हैं और फिर फ्लावर्स जो हैं वो झड़ जाते हैं, फूलों से मिर्चें नहीं बनती। और मेरे भाई और मेरी बहनें बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, जो मेहनत कर कर के थक जाते हैं और मुख्तलिफ़ चैनल से वीडियोस देखते हैं और वही टोटके वही हरबे इस्तेमाल करते हैं और फिर पैसे को ज़ाय करते हैं। तो आज से ये वीडियो देखने के बाद वो मेरे भाई परेशान होना छोड़ दें। मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, मैं व्यूज़ के चक्कर में नहीं पड़ूँगा। मैं आपको वो बातें बताऊँगा जो जेन्युइन होंगी और झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की लानत होती है। मैं आपको वही बातें बताऊँगा जो सच्ची होंगी और जो मैंने की हैं। और इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपका ज़हन और दिल मुतमईन होगा कि ठीक है, आपने ये बातें ठीक बताई हैं। सबसे पहले मिर्च का पौधा अगर आपने लगाना है, आपने उस पर फ्रूटिंग हासिल करनी है, तो उसका सही टाइमिंग मैं आपको बताऊं, वो दो टाइमिंग है, दो वक्त आप लगा सकते हो। एक तो आप सितंबर अगस्त के बाद आप उसको लगाइए। अगर आप अगस्त के बाद लगाते हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर में, तो फ्रूटिंग आपको जो है वो फरवरी से मार्च में ये स्टार्ट हो जाती है। और यही वो वक्त होता है जब हमें इसके फ्रूटिंग की ज़रूरत होती है, जब हमें ज़्यादा मिर्चों की ज़रूरत होती है, फल की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप गर्मी की जो मिर्चें अगर आप फरवरी और मार्च में ग्रो करना चाहते हैं, तो फिर आप सितंबर अक्टूबर नवंबर में लगा दीजिए और उसको आप पॉली हाउस बना के उसकी हिफाजत करें। और इंशाल्लाह जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू होगा तो आपके प्लांट पे फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो मिर्च का पौधा ना, उस पे फ्लावरिंग और जो फ्रूटिंग है वो ज़्यादा लगती है जब टेम्परेचर 20 से 30 सेंटीग्रेड के दरमियान होता है। 20 से 30 सेंटीग्रेड के दरमियान मिर्च बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग लेती है। दूसरा सीज़न होता है, आप इसको मार्च में लगाइए और फिर पूरा गर्मियों का सीज़न जो है वो आप इससे मिर्च हासिल कर सकते हो। यूँ यूँ आप पूरा साल मिर्च जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब आइए, फ्लावर्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स लगते हैं, लेकिन वो झड़ जाते हैं, फ्लावर्स खुश्क हो जाते हैं, मिर्च नहीं बन पाती। तो इसकी मैं 5 से 6 वजूहात आपको बताऊंगा। वीडियो को आपने जम कर देखना है, ठीक है। इन चीज़ों पे आप काबू कीजिए और इंशाल्लाह आप परेशान होना छोड़ देंगे और तरह तरह की खादें देना भी आप बंद कर देंगे। अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब फूल गिरने का अमल कुदरती होता है, ठीक है। नेचुरली जो है ये जो मिर्च का पौधा है वो फूल गिराता है, ठीक है। कुदरती तौर पे ये पौधे के ऊपर फूल बहुत ज़्यादा लगते हैं और जो कुछ उसमें से एनर्जी लेते हैं, खादें नीचे से लेते हैं और वो उसमें से फ्रूट बन जाता है और बाकी जो है वो पौधा गिरा देता है। ये कुदरती अमल है, इसमें एक रीज़न तो ये हो सकती है, लेकिन मेन रीज़न जो है वो बाद में आने वाली है। तो एक बात तो ये है कि एक कुदरती अमल होता है। ऐसा नहीं होता कि जितने फ्लावर्स लगे हैं और उतनी ही उसकी फ्रूटिंग जो है वो बन जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जो ये भी एक कुदरती अमल होता है, जो पोलिनेशन का अमल होता है, जो फूल से मिर्च बनती है। जो जब फ्लावर लगते हैं तो फ्लावर्स के अंदर एक पाउडर होता है, कुदरती तौर पे एक मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। इसी तरीके से मिर्च के पौधे में भी होता है। इंसेक्ट्स आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, शहद की मक्खी आती है। इस तरीके से वो पाउडर जो है वो स्टिग्मा पे लग जाता है, स्टिग्मा से ओवरी पे जाता है और वहाँ से फिर जो है वो फूल फूल से फल बनना शुरू हो जाता है। अगर ना हो रहा हो तो फिर आपने मैनुअली इस तरीके से, जैसे मैं कर रहा हूँ, हर फ्लावर्स को आप वाइब्रेट करा दें। आप हाथों से, उंगली से वाइब्रेट करवा दें या आप कोई सॉफ्ट ब्रश ले लें उससे वाइब्रेट करा दें या आप कॉटन बड लेके उसको वाइब्रेट करा दें। तो दूसरी वजह ये होती है कि जब इसमें पोलिनेशन का अमल नहीं हो पाता तो पौधा फूल गिरा देता है। तो ये आपने मैनुअल पोलिनेशन करनी है मैक्सिमम जो है वो फ्रूटिंग हासिल करने के लिए। मैं ऐसे ही करता हूँ, दूसरा रीज़न ये है। अच्छा, तीसरा काम, तीसरी जो बात हो सकती है, देखो हम ओवर वाटरिंग करते हैं। ओवर वाटरिंग कैसे करते हैं? हम पौधे को पानी देते रहते हैं, जिससे क्या होता है, वो रूट्स बाउंड हो जाती हैं, नीचे से न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाता, ऊपर फ्लावर से खुराक लेता है पौधा और फिर वो क्या करता है, पौधा
فلاورز کو گرا دیتا ہے۔ تو آپ نے پانی زیادہ نہیں دینا، پانی زیادہ نہیں دینا۔ جب مٹی خشک ہو جائے اوپر سے اس کو پانی دے دیجئے، اسپیشلی جب فلاورنگ کے ٹائم آئے گا تو یہ فلاورز کیا ہو جائے گا، یہ پھل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ایک ریزن کبھی بھی نہیں ہوتی کسی چیز کی، اگر کہیں کہ ایک ریزن بتا دو پھول گرنے کی تو وہ ایسا پاسیبل نہیں ہے، مختلف وجوہات ہوتے ہیں۔ ہمیں ایک بات پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایک پوری چیز کو لے کے چلنا چاہیے، پھر جا کے یہ عمل مکمل ہوتا ہے اور فروٹنگ لگتی ہے۔ چوتھی بات جو ہے وہ ہم جس گملے کا سائز، جس گملے میں ہم لگاتے ہیں اس کا سائز میٹر کرتا ہے۔ آپ جس مٹی کے اندر لگاتے ہو وہ میٹر کرتی ہے۔ دیکھو اگر آپ زمین میں لگا رہے ہو تو نیچرلی وہ فرٹیلائزر بھی لے رہا ہوتا ہے، نیوٹرینٹس بھی لے رہا ہوتا ہے زمین سے۔ یہ ساری باتیں گملے میں جب آپ گھر کی چھت پر گرو کرتے ہیں تب آپ نے اپلائی کرنی ہے۔ اگر گملے کا سائز اتنا اچھا نہیں ہوگا، اس کی روٹس نہیں پھیلیں گی، روٹس نہیں پھیلیں گی تو پھر وہ خوراک بھی نہیں لے پائے گا، وہ پودا کھل کے اس کی گروتھ بھی نہیں ہوگی، اور اس طریقے سے پھر کیا کرے گا، وہ اس پہ پھل اس کے اوپر فروٹنگ نہیں لگے گی، اس کے پھول جو ہے نا وہ گر جائیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم کھلے گملے کے اندر لگائیں۔ ویسے اس کے اندر جو بہترین ہے 12 سے 15 انچ کا جو گملہ ہے، اس میں اگر آپ ایک پودا لگا دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ اچھی گروتھ اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو آپ نے گملے کا سائز چھوٹے چھوٹے گملوں میں اس میں نہیں لگانا، گملے کا سائز بھی آپ نے چیک کرنا لگاتے ہوئے، اور پھر اس میں پوٹنگ مکس بھی کرنی ہے، اتنے نیوٹرینٹس آپ نے ڈالنے ہیں کہ پودا اس میں سے خوراک جو ہے وہ لیتا رہے، مٹی کم ہوگی اور اس میں سے وہ پودا خوراک جو ہے وہ لیتا رہے۔ اچھا، پانچویں وجہ جو ہے وہ ٹیمپریچر ہاٹ یا کولڈ ہو سکتا، بہت زیادہ ٹیمپریچر۔ ہم نے کہا کہ دھوپ میں رکھنی ہے، لیکن اس کا مقصد مطلب یہ نہیں ہے، جیسے میں نے بولا کہ یہ 20 سے 30 سینٹی گریڈ کا جو ٹیمپریچر ہے اس میں فروٹنگ یہ زیادہ دیتی ہے۔ تو بہت زیادہ ٹیمپریچر اگر آپ گرمی کے اندر رکھیں گے، خاص طور پہ جو چھتوں پہ رکھا ہوتا ہے، لاوارث گملے چھوڑ دیتے ہو، 12 سے 3 بجے کے درمیان بہت زیادہ دھوپ پڑتی ہے۔ آج دیکھ لیں آپ، اپریل ہے اور اپریل کی جو ہے وہ 7 تاریخ ہے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں، تو آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر کتنی گرمی جو ہے وہ پڑ رہی ہے، انسان نہیں برداشت کر پاتا۔ تو زمین کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نیچے نمی ہوتی ہے، پانی ہے، پودے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوتا، گملوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو بہت زیادہ جب ٹیمپریچر پڑتا ہے 12 سے 3، تو اس کی وجہ سے یہ پودا، جب آپ ٹیمپریچر زیادہ پڑے گا، آپ اس کو پانی زیادہ دیں گے پودے کو زندہ رکھنے کے لیے، تو وہ بھی ایک اوور واٹرنگ ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ پودا پھول گرا دیتا ہے۔ اور اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے میں نے کہا صبح سے لے کے 12 بجے تک آپ اس کو دھوپ میں رکھیے، اور 12 سے 3 بجے آپ نیٹ میں شفٹ کیجیے، اور اس کے بعد ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے اس میں آپ نے پودے کو رکھنا ہے۔ بالکل آپ 12 سے 3 بجے کی دھوپ میں آپ اس کو لاوارث نہ چھوڑیے۔ چھٹی اور موسٹ امپورٹنٹ بات، کچھ میری بہنیں یہ کمنٹس کرتی ہیں کہ جی آپ آف کیمرہ کچھ اور فرٹیلائزر دیتے ہیں، فروٹنگ آتی ہے، اور ہمیں دکھانے کے لیے، ویوز لینے کے لیے کچھ اور، ایسا نہیں ہے۔ جو میں اب فروٹنگ، اب آپ کو کھادیں بتاؤں گا، آپ نے یہی دینی ہے، اور کھادیں نہیں دینی ہے آپ نے۔ دیکھو ہم بہت زیادہ نائٹروجن والا فرٹیلائزر دیتے ہیں، کمپوسٹ دیتے رہتے ہیں، گوبر دیتے رہتے ہیں، کمپوسٹ کوئی نائٹروجن والا فرٹیلائزر جس میں زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھو 3 قسم کی کھادیں ہوتی ہیں، سٹارٹ کے اندر نائٹروجن والا فرٹیلائزر ہوتا ہے، پھر فاسفورس جب وہ پھول لگنا شروع ہوتے ہیں، اور پھر پھول سے پھل بنانے کے لیے آپ کو پوٹاشیم والا کھاد دینا پڑتا۔ تو یہ 3 کھادیں ہوتی ہیں۔ شروع میں اس کی گروتھ کے لیے آپ ضرور اس کو نائٹروجن والا فرٹیلائزر دیجئے، لیکن بعد میں ایسا اس کی کوانٹٹی کم ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اگر تو لیوز یلو ہونا شروع ہو جائیں، یا اس لیوز کے جو ایج ہیں، جو کنارے ہیں، وہ براؤن ہونا شروع ہو جائیں، تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا، یہ ٹرک ہے اس کو چیک کرنے کا کہ اس کے اندر نائٹروجن فرٹیلائزر کی کمی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، لیوز یلو نہیں ہے، لش گرین ہے، ایک تو میں بتاؤں اس کے مرچ کے پودے کو آپ نے لش گرین رکھنا ہے، تو لش گرین نہیں ہے تو پھر تو آپ نائٹروجن والا فرٹیلائزر دے سکتے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو جب فلاورنگ پہ آئے تو فاسفورس والا دیں، اور اس کو پوٹاشیم والا فرٹیلائزر دیں۔ میں یہی کرتا رہا ہوں، میں اب سچی بات بتا رہا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، میں جو شروع میں کمپوسٹ میں نے مرچوں کو صرف 1 دفعہ دیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو گملوں میں لگی ہوئی ہیں، اس کو کمپوز 1-2 دفعہ دیا، اور اس کے بعد جو کھاد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مہنگی مہنگی کھادیں خریدنی ہیں نا آپ نے،
تو یار بازار سے مرچیں خرید لو، پھر آپ کو گھر میں اگانے کی کیا ضرورت ہے، اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ بھی نہیں خرچہ ہوتا جو میں اب آپ کو بات بتانے والا ہوں۔ میں اب ایک چیز دکھاتا ہوں، آپ ذرا دیکھیے گا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کیلے کے چھلکے ہیں، سیب کے چھلکے ہیں، کیلے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیں چھوٹے چھوٹے، فریش کیلے اپنے سکھا کے یا اپنے گلے سڑے نہیں ڈالنے، خوش تر و تازہ۔ اس کو آپ ایک دن کے لیے رکھ لیں، اور پھر ایک ایک کپ آپ مرچ کے پودے میں دیتے رہیں، لگاتار دیں، آپ مسلسل دیں، یہ فروٹنگ بنے گی اور بہت کم فلاورز گریں گے، اور فلاور سے فروٹنگ، اس کے اندر بہت زیادہ پوٹاشیم، فاسفورس، میگنیشیم اور تمام ٹریس ایلیمنٹ ہوتے ہیں۔ باہر سے آپ نے کھاد خریدیں، یہ فائدہ یار، اتنی مرچیں آپ پہ لگتی گملوں کے اندر، اتنا پیسہ ضائع کرنے کا کیا بڑا کرنا ہے آپ نے، کاسٹ زیادہ ہوگی، فضول چیزیں، چاول کے چھلکے ہیں، دالوں کے بھگو کے رکھتے ہو، یہی چیزیں دیں میری بہن بھائی، یہی کام آپ کریں، میں یہی کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بکواس کرتا ہوں بکواس، میں دیکھو، میں آپ لوگوں کی طرح ہی ہوں، میں کوئی مالی نہیں ہوں، لیکن گھر میں اگا ہوگا کہ میرا ایکسپیرینس ہے، وہ بات بتاؤں گا جس سے آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو۔ تو یہ چیزیں کریں، جو گھر کا ویسٹ ہے اس کو کریں۔ ہاں، کیلے کا چھلکا آپ تازہ کاٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آپ گملے کے اندر جو مٹی ہے اس کے اندر دبا دیں، 2-3 دن کے اندر یہ کمپوز ہو جائے گا، یہ بالکل آپ کی کھاد بن جائے گی، اس سے اچھی کھاد نہیں ہوگی۔ کیوں آپ بھاگتے پھر رہے ہو نرسریوں پہ، اور وہاں سے آپ مہنگی مہنگی کھادیں خرید کے دیتے ہو؟ یہ کام کرو۔ اور آخری بات میں کروں گا، جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، مرچ کے پودے کو سپرے زیادہ چاہیے ہوتا ہے، اس پہ وائرس بہت زیادہ لگ جاتا ہے، پھولوں پہ وائرس لگتا ہے، اور وائرس سے پودے جو ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں، پھول خشک ہو جاتا ہے اور گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ سپرے کریں۔ میں نے آپ کو ایک سپرے، ایک دفعہ سپرے نہیں ہوتا، ہر 8-10 دن بعد آپ نے یہ سپرے کرنا ہے۔ میں نے ایک ٹیبلٹ، لوگوں نے کہا جی اوے یہ تو کیمیکل ہوتا ہے، بھائی میرے کیمیکل نہیں ہوتا ہے، اسپرین کی ٹیبلٹ کو جب آپ بوائل لیتے ہو اس کی کمپوزیشن چینج ہو جاتی ہے، ایسڈ ہوتا ہے سیلیسیلک ایسڈ، اور کمپوزیشن چینج ہو کے سوڈیم سیلیکیٹ بن جاتا ہے، جس سے وہ سالٹ ہو جاتا ہے، اس کی کمپوزیشن چینج ہو جاتی ہے، اور سالٹ جو ہے وہ کوئی کیمیکل نہیں ہوتا، اس کا سپرے کریں لگاتار۔ اور اگر آپ نے نہیں کرنا، اگر آپ کے پودے کے بہت زیادہ پتے مڑ گئے ہیں، یا اس پہ بہت زیادہ پھولوں پہ وائرس ہے، تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ سپرے میں بتا رہا ہوں، ڈائسین سپرے ہے۔ آپ نے یہ سپرے لینا، ڈائسین 200 سے 250 کی بوٹل آتی ہے، چھوٹی سی سیرپ کی طرح بوٹل ہوتی ہے، آدھا ڈھکن اسی کا لیں، 1.5 لیٹر پانی کے اندر ڈالیں، 1 لیٹر پانی کے اندر ڈال کے اس کو سپرے کریں 8 سے 10 دن۔ زہر کی کوانٹٹی جتنی کام رکھیں اس کو، پودا زیادہ نہیں یوز کرنا، اس سے پودا سٹریس میں چلا جاتا ہے، گروتھ رک جاتی ہے۔ تو یہی آپ 8 سے 10 دن کے لیے زہر کی کوانٹٹی کم رکھ کے بار بار اس کو سپرے کریں۔ یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، پتے لیوز، پھول جو ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں، یلو ہو کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، فنگس ہوتی ہے، وائرس ہوتی ہے، تو انشاءاللہ یہ کنٹرول کرے گا اور پھل بہت زیادہ لگے گا۔ آئی ہوپ آپ کو میری کڑوی باتیں پسند آئی ہوگی۔ ٹیک کیئر، گڈ بائے، اللہ حافظ۔